اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہمیں عظیم نعمت عطا کی ہے، جس کی قدر کرنا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑی عظمت عطا کی ہے، یہ اس کی کتاب بھی ہے، اس کا کلام بھی ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں وہ کتاب اللہ تھیں، کلام اللہ نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم اور بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ کتاب عطا کی جو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ میں کلام اللہ بھی ہے، اور یہ مخصوص نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ قرآن پاک عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو قرآن پاک سے رابطہ رکھتا ہے، قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عظمتوں سے بھر دیتا ہے، اور اس کو بھی اللہ معظم اور مکرم بنا دیتا ہے۔ اور صرف وہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ جو اس کا اکرام کرے، اس کی عظمت دل میں رکھے، اسے بھی اللہ تعالیٰ معظم بنا دیتا ہے، مکرم بنا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، قریبی زمانہ تھا، ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں اور جنت المعلیٰ جو مکہ معظمہ کا قبرستان ہے، اس میں میت کو ایک وقت تک رکھا جاتا ہے، پھر قبر کھول کر دوسرے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بزرگ قبر میں دفن کیے گئے تھے، وقت مقررہ جب گزر گیا تو غور کرنے ان کی قبر کو کھولا، قبر کھولی تاکہ دوسرے کو اس میں دفن کیا جائے، تو ان کے جسم کو محفوظ پایا اور کفن کو بھی محفوظ پایا، تو قبر کو بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں جب مدت پوری ہو گئی، دوبارہ اس میں دوسری میت کو دفن کرنے کے لیے قبر کو کھولا گیا، تو ان کے جسم کو ویسے ہی محفوظ پایا اور کفن بھی محفوظ پایا۔ پھر حکومت کے ذمہ داروں نے یہ طے کر دیا کہ اب ان کی قبر کو محفوظ رکھا جائے، کبھی کھولا نہ جائے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انہیں اس کا علم ہوا تو حضرت نے ان بزرگ کے صاحبزادے سے اس بارے میں معلوم کیا کہ تمہارے والد صاحب کا کیا خاص عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے انہیں مشرف کیا کہ ان کا جسم بھی محفوظ، کفن بھی محفوظ۔ انہوں نے بتایا
کہ میرے والد صاحب حافظ قرآن کا بہت احترام کرتے تھے، اور کبھی اگر ایسا ہو جاتا کہ کوئی جیسے عموماً لوگ ان کی بزرگی کی وجہ سے خدمت کرتے تھے، اگر کوئی ان کی خدمت کرنے لگتا اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس سے خدمت لیتے نہیں تھے، وہ اصرار بھی کرے تو منع کر دیا کرتے تھے کہ تم سے میں خدمت نہیں لوں گا، تمہارے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو حافظ قرآن کا وہ اکرام کرتے اور ان کا احترام کرتے، اللہ نے قبر میں ان کا اکرام کیا اور ان کو ان کے جسم کو محفوظ رکھا، اور جسم میں نہیں کفن کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کا اکرام لوگوں کی نظروں کے اندر پیدا کیا، ان کی قبر کو کھلوا دیا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حامل القرآن حامل اللواء اسلام، حافظ قرآن جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کو سنبھالنے والا ہے، اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے۔ من اکرمہ اکرمہ اللہ، جو اس کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو قرآن پاک جس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی عزت دیتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے، اونچا مقام اسے عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم بار بار آپ کے سامنے آتا ہی رہتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کے اونچے مقام تک وہ پہنچے گا، اونچے درجے کی جنت اسے ملے گی، اور اس کی برکت اور اس کے طفیل میں اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت دے گا، خاص اپنے دربار میں جہاں تمام رسول جمع ہوں گے، نبی جمع ہوں گے، تمام انسان جمع ہوں گے، تمام فرشتے وہاں ہوں گے، ان سب کے مجمع میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بلا کر اور ان کے سروں کے اوپر تاج عزت رکھے گا، نورانی تاج رکھے گا، اور ان کو اللہ بہت عزت دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے خاندان کے 10 افراد کو جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ تو حافظ قرآن کے طفیل میں اوروں کو بھی عزت ملے گی، اللہ اسے بھی عزت دے گا۔ قرآن پاک کا جو احترام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت سے محروم نہیں کرتا۔ ہم بچپن میں ایک نام سنا کرتے تھے، کتابوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، لالا نویل کشور۔ دہلی میں اس کا کتب خانہ تھا، مکتبہ تھا، اور اس کے کتب خانے میں قرآن پاک بھی چھپتے تھے، اور اس وقت میں اس کا کتب خانہ بہت مشہور تھا، لالا نویل کشور کا۔ اس کا ایک طریقہ تھا، دستور تھا کہ جو اس کے کتب خانے میں مکتبے میں کام کرتے انہیں وہ اس کی ہدایت تھی اور تاکید تھی کہ کوئی بے وضو قرآن پاک نہیں چھوئے، اور کوئی چپل پہن کر وہاں نہیں جائے گا جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی ہے اور قرآن پاک چھاپا جاتا ہے، اس کی تاکید تھی، اور پوری زندگی اس پر وہ عامل رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہندو مذہب کے مطابق اسے جلانے کے لیے لے گئے، اور
اس کے اوپر تیل ڈالا، لکڑیاں لگائیں، تیل ڈالا، گھی ڈالا اور آگ لگائی، اور کافی دیر تک آگ جلتی رہی لیکن اس کا جسم نہیں جلا۔ پھر انہوں نے اور گھی ڈالا، لکڑیاں لگائیں اور اس کو جلانے کی کوشش کی، بہت وقت گزر گیا لیکن اس کا جسم جلا نہیں۔ اس کی شہرت دہلی میں ہو گئی، ہمارے علماء بھی پہنچے، جامع مسجد کے امام صاحب بخاری شریف بھی پہنچے، جسم کو دیکھا تو آگ کا بالکل اثر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم لاکھ کوشش کر لو جلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن پاک کا احترام بہت کرتا تھا۔ اور پھر اس کو ان کے جسم کو دبایا ہی گیا، جلا نہیں سکے۔ اس نے قرآن پاک کا احترام کیا۔ غیر مسلم جو بھلے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اگر ایک ایمان والا وہ کام کرے تو آخرت میں اسے بہت ثواب ملے، اور غیر مسلم جو بھلے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھلے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، اور چونکہ ایمان نہیں آخرت میں کچھ ملے گا نہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا والے کو کسی کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا اور دل میں اس کے ایمان ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے ایمان قبول کر لیا ہو اور دل میں اس کے ایمان پیدا ہو گیا ہو قرآن پاک کے احترام کرنے کی برکت سے، تو پھر آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ دنیا میں تو ایک فائدہ اس کو پہنچ ہی گیا کہ قرآن پاک کی برکت سے وہ آگ سے، دنیا کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اگر اس کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہو تو آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اہل دنیا کو پتہ نہیں چلتا اور وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا ابرار صاحب ہردوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی تھے، ایک عالم فرما رہے تھے کہ حضرت نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ دیوبند میں ایک شخص تھے، ایک غیر مسلم تھے، لالا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کے اخلاق چونکہ عموماً اچھے ہی رہے، اس لیے غیر مسلم بھی ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں بھی وہ لالا آتے تھے اور کافی دیر بیٹھتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا، ارے لالا تو یہاں کیسے؟ کہا، مولانا سنو، میں آپ کی مجلس میں یہ کلمہ سنا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار سنتا تھا۔ میں بیمار ہوا تو مجھے موت کا بہت ڈر لگا، اور مولانا میں نے تو جب میرے موت کا وقت قریب آیا میں نے تو یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جو تم سے سنتا تھا، اور مولانا میری تو جان بھی آسانی سے نکل گئی اور میں تو سیدھا یہاں وہ جو کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر اثر 7 سالہ تعاد بے لیا، اس کی یہ تفسیر ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ نہیں رکھا اور کوئی ایسے اعمال نہیں کیے اور سیدھا جنت۔ یہ بزرگوں کی، اہل اللہ کی صحبت کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کا سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو حفاظ ہیں
انہیں تو بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اور اس نے بے انتہا نعمتیں ہمیں دی اور انعامات کی بارش ہمارے اوپر کی. اس نے اپنے فضل سے کلام پاک کی نعمت ہم کو عطا کی اور اس کی تلاوت اللہ کو پسند بہت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بزرگوں میں 4 اماموں سے امام گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑا اونچا مقام دیا تھا. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے. ان کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی نماز جنازہ میں تقریباً 25 لاکھ حضرات شریک ہوئے. اور جب ان کا جنازہ چلا ہے تو معتقدین حضرات اعتقاد کے ساتھ احترام کے ساتھ جو لے کے چلے ہیں، تو اس جنازے کے منظر کو دیکھ کر اس وقت کے 10,000 یہودی ایمان لے آئے تھے کہ جس مذہب کے ماننے والے کا مرنے کے بعد احترام اتنا ہو. زندگی میں تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد اتنا احترام ہو، وہ یقیناً مذہب حق ہے. اور 10,000 یہودی ایمان لے گئے. ان کے بارے میں آتا ہے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خام میں 100 مرتبہ زیارت کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے. تو کیونکہ خواب تو خواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خام میں جیسے چاہے دکھا دے. تو 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی. اور اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں ہونی تو دنیا میں تو اللہ کی زیارت ان آنکھوں سے کر نہیں سکتے، اور کوئی بھی ان آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے طاقت ہی آنکھوں میں نہیں دی. انبیاء اسلام کی آنکھوں میں بھی طاقت نہ تھی. حضرت موسیٰ السلام نے بڑی درخواست کی اللہ سے کہ اللہ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا تھا. کلیم اللہ تھے، کوہ طور پر تشریف لے جا کر بہت دیر تک اللہ سے بات کرتے، گفتگو کرتے. اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ منہ چڑھا ہوتا اس طرح کا معاملہ تھا موسیٰ السلام کا اللہ سے. جو چاہتے بے تکلف کہہ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے بے تکلف کے ساتھ کہہ دیا اللہ میں تو دیکھنا بھی چاہوں. بات ہو رہی ہے کہ اللہ میں تو دیکھنا بھی چاہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. اصرار پھر کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ہم پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اس کی تاب لا سکا پھر آپ کا معاملہ دیکھنے کا بن سکتا ہے. لیکن اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑی برداشت نہیں کر سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ السلام اس منظر کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور موسیٰ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا جاگتے ہوئے. ہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے اور وہاں پر جنتی حضرات بے تکلف اللہ کو دیکھیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ جمعے کا دن آئے گا، جنتی سب جنت